اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى لقاء یوم الدین اما بعد لفیف مقرون و لفیف مفروغ۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، یہ کتاب صرف ہے، اس میں ہم الحمدللہ سے گزشتہ روز ناقص سے واوی اور ناقص یائی اس کے حوالے سے جو قاعدہ ایک ہی تھا اور ناقص کے حوالے سے بات کی اور اس میں چند اہم جو باتیں تھیں وہ بتا دیے، اور ساتھ ساتھ یہ ناقص کا جو کام ہوتا ہے وہ آخر سے کیا ہے، یا تو حذف کرنا ہوتا ہے اور وہ یہی بتایا تھا، یا آخر کو ساکن کرنا تھا، اس سے کہتے اس لیے حرف علت آخر میں آنے کی وجہ سے وہ گر جاتا تھا، اس کو کہا ناقص۔ آج ہم لفیف کی بات ہو رہی ہے، لفیف کے بحث میں ہے۔ تو لفیف اولاً کسے کہا جاتا ہے؟ شروع میں بتا دیا تھا کہ لفیف یعنی حروف کسی کلمے کے حروف اصلی کے اندر دو حرف علت پایا جائے تو اس کو لفیف کہا جاتا ہے۔ اب اس لفیف دے دو حرف علت یا فاعل فعل اور عین الفعل کی جگہ پر ہوں گے، یا یہ حروف علت عین الفعل اور لام الفعل کی جگہ پر ہوں، تو ان دونوں صورتوں میں یعنی ساتھ ساتھ ہوں تو اس صورت کو ہم نے کہا تھا لفیف مقرون، یعنی قریب ہے، یہاں پر دونوں کے قریب المخرج ہے۔ مثلا یعنی مثال دیا تھا اس کے لیے کیا ہے، لوا یلوی کہو مثلا، یا آپ اسی طرح اور بھی مثالیں بہت سارے ہوں گے انشاءاللہ۔ مثلا اور بھی مثال حییہ، مثلا حییہ یحییٰ، مثلا یہ یحییٰ یہ بھی ہے لفیف کیا ہے، مقرون ہے۔ اور فاعل فعل اور عین الفعل کے اوپر قاعدہ عرب یہ کیا ہے، کلام میں پایا نہیں جاتا ہے، ایسا لفیف مقرون پایا نہیں جاتا ہے۔ اسی طرح لفیف مفروق کسے کہا جاتا ہے؟ مفروق یعنی فرق ڈالنے والا۔ لفیف تو ہے یعنی دو حروف علت تو ہے اس کلمے میں، مگر فرق کے ساتھ ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یا تو فاعل فعل اور کیا ہے، لام الفعل کی جگہ پر ہے، اور بیچ میں ایک حرف کیا ہے، وہ حرف صحیح ہے، اور فاعل فعل کی جگہ پر حرف علت اور لام الفعل کی جگہ پر حرف علت آ جائے تو اس کو کہا تھا لفیف مفروق۔ بس اسی بحث میں ہم ہیں آج، لفیف مقرون اور لفیف مفروق۔ اور لفیف مفروق کی مثال مثلا وقیہ یقیو، یہ مثال بن جائے گا۔ اور لفیف مقرون کی مثلا لوا یلوی، ضربا یضربو، لوایا یلویو مثلا ضربا یضربو۔ اب ہم آتے ہیں لفیف مقرون کی بھی دو قسمیں ہیں، جن میں سے آپ کو کہا تھا، ابھی جو بتایا تھا، ایک ہے معتل الفاء والعین کہیں گے، اسم کے ساتھ مخصوص ہے۔ اب یہ معتل الفاء اور عین جہاں پر بھی اب دیکھو آپ ایک قاعدہ مل گیا، یعنی فاعل فعل اور عین الفعل کی جگہ پر حرف علت اگر مل جائے تو آپ کو فعل میں سے نہیں ہوگا وہ، بلکہ وہ آپ سمجھ لیں کہ وہاں پر اسم ہی ہوگا، جہاں پہ حرف علت فاعل فعل اور عین الفعل کی جگہ پر آ جائے، یہ اسم کے ساتھ مخصوص ہے۔ یہ یہاں پر ایک تازی ہمیں بات ملی ہے۔ اور ادھر کہا تھا کہ فعل میں ایسا کلام عرب میں کوئی کلمہ پایا نہیں جاتا ہے جہاں پر فاعل فعل اور عین الفعل کی جگہ پر کیا ہے، حرف علت ہو۔ اگر حرف علت کہیں پہ پایا جائے تو وہ فعل نہیں ہوگا، اسم کے ساتھ مخصوص ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا۔ دوسری بات، اگر لفیف مفروق کے فاعل فعل پر نظر کی جائے تو یہ مثال کی مانند ہے نا۔ دیکھو معتل الفاء ہے
لفیف مفروق میں کیا ہوتا ہے فرق، یعنی فاعل فعل کی جگہ پر حرف علت ہوتا ہے اور لام الفعل کی جگہ پر حرف علت ہوتا ہے. تو لہٰذا اب اس میں دو نظر ہے. دیکھو ایک دفعہ ہم نظر کرتے ہیں فاعل فعل کی طرف. فاعل فعل مثلا واقعیات میں دیکھو، واقعیہ میں واو حرف علت ہے، یا حرف علت ہے اور قاف حرف صحیح ہے. تو یہاں پر ایک دفعہ ہم واو کی طرف دیکھیں یعنی فاعل فعل کی طرف دیکھیں تو یہ مثال کے مانند ہو جائے گا، یعنی مثال واوی اور مثال یائی کی مثال یعنی وہ بن جائیں گے. ٹھیک، وہ قاعدہ ادھر جاری ہوگا. اور اگر لام الفعل کی طرف ہم نظر کر کے دیکھیں تو وہاں پر بھی یا ہے اور واو وہاں پر بھی واو ہے. مثلا لفیف یا کیا ہے مفروق ہے، مثلا واوی ہو تو مثلا وہاں پر واو ہو تو یہ ناقص کی مثال بن جائے گا. ناقص میں کیا ہوتا تھا؟ آخر کو کاٹ کے گرا کے پھینکنا تھا. ٹھیک، لہٰذا پس یہ لفیف مفروق کیا ہوگا؟ مثال اور ناقص دونوں کے عمومی اور خصوصی قواعد لفیف مقرون میں جاری ہوں گے. اور ٹھیک ہو گیا. مثلا کلمہ الوقیو ہے. الوقیو، وقع یقی سے مراد کیا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ الوقیو حفاظت کرنا. وقیو وقع یقی یعنی حفاظت کرو، حفاظت کرنا. حفاظت کیا، اس نے حفاظت کی، دو مردوں نے حفاظت کی، مثلا تین مردوں نے حفاظت کی. اسی طرح سے حفاظت کریں گے، امر ہوتا ہے حفاظت کر، اس طرح سے ہوگا. الوفی مین چیز مصدر ہے، اس کا معنی ہمیں معلوم ہونے سے تمام افعال کے معنی ہمیں واضح ہو جائیں گے. تو عمومی یہاں پر دیکھو مثال اور ناقص یہ لفیف مقرون یعنی کہ ہم مثل بن گیا تو ان کے عمومی قواعد اور خصوصی قواعد اس میں جاری ہوں گے. لہٰذا بس آپ آتے ہیں لفیف مقرون. لفیف مقرون اور فعل یفعل کے وزن پر ہے. ٹھیک، اس اب لفیف مقرون کی مثال دے گا. لفیف مقرون نہیں، مفروق. لفیف مفروق کو لفیف مقرون کو فی الحال چھوڑ دیا ہے. لفیف مفروق یعنی فرق، فاعل فعل اور عین لام الفعل کی جگہ پر حرف علت ہو تو اس کو لفیف مفروق کہا جاتا ہے. اب لفیف مفروق کیا ہوگا؟ فعل یفعل کے باب سے ہو، مثلا وقع یقیو، مثلا ضربا یضربو، وقع یقی ہو جائے. مثلا تو اس کے ہم گردان کرتے ہیں ماضی معلوم ایک، ماضی مجہول دو، مضارع معلوم ایک، مضارع مجہول دو، امر معلوم ایک، امر مجہول دو. تمام کی گردان اس طرح ہوں گے. مثلا کیسے؟ وقعیہ سے وقع ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. چونکہ احلال آپ کے ذہن میں ہے تو کیسے ہوا یہ وقعیہ؟ اصل میں واقعیہ تھا. یا حرف علت متحرک ما قبل کیا ہے مفتوح قلب الف کیا تو یہاں پر یائی میں ناقص یائی میں کہا تھا کہ یا اپنی جگہ پر رہے گا اور اس کے اوپر کیا ہے کھڑا زبر آ جائے گا تو وقع بن گیا. ٹھیک، وقع اب گردان کرو، یہ ماضی بن گیا. وقع معلوم ہے، ماضی معلوم. وقایا وقاؤ، وقت وقتا وقینا، وقیتا وقیتما وقیتم، وقیتی وقیتما وقیتن، وقیتو وقینا. اب مضارع معلوم کی گردان وقع سے یقی بن جائے گا. یقی یوں تھا، یا پر ضمہ ثقیل ہونے کی وجہ سے گرا دیا، لہٰذا یا کیا ہے ناقص ہے، وہ خود کمزور ہے، اس کے پر یا ضمہ ہے تو وہ ٹھوس ہے، لہٰذا وہ برداشت نہیں کر سکتا، لہٰذا ضمے کو گرا دیا تو یقی بن گیا. تو یقی مضارع معلوم کی گردان کرے یقی یقیانی یقونا، تقی تقیانی یقینا، تقی تقیانی تقون تقین تقیانی تقینا، عقی نقی. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں آج ہمیں کہیں پہ نام مل جائے نقی تو نقی مثلا کیا ہے تقی مثلا مل جائے. ٹھیک ہو گیا. نقی مل جائے تو یہ فعل ہے. مثلا کیا مطلب؟ تقی کا مطلب یعنی تقی یوں تھا، اب یعنی حفاظت کرتا ہے ایک مرد. ٹھیک ہو گیا. وہ ایک مرد حفاظت کرتا ہے یا کرے گا. ٹھیک ہو گیا. نقی کہنے سے ہم سب مرد یا ہم سب عورتیں حفاظت کریں گے.
ٹھیک ہو گیا، یا کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، حفاظت کرنا اس کا کیا ہے معنی ہے، ٹھیک۔ امر معلوم کی گردان کرتے ہیں، مثلا وقع یقی، تقی سے ہم نے بنایا کیا ہے نا، امر معلوم کی گردان کریں مثلا لیقی ہو جائے گا۔ اب یہاں پر دیکھو اجرا جو ہم نے کہا تھا مثال جیسا ہے اور ناقص جیسا ہے، یہ ادھر آ کے ہمیں پتہ چل جاتا ہے امر معلوم بناتے وقت کیسے۔ مثلا یقیو امر معلوم کا سب سے پہلا صیغہ بنانا ہے تو کہاں سے بنانا ہے؟ مضارع کے سب سے اول صیغے سے بنایا جاتا ہے، لہٰذا اصل میں یقیو تھا، اب ہم لام امر لانا ہے، چونکہ امر معلوم بنانا ہے تو لہٰذا لام کے یقیو کے ابتدا میں کیا کر دیا؟ لام کو داخل کر دیا، لیقیو ہو گیا، ٹھیک، لیقیو ہو گیا۔ اب آخر کو ساکن کرنا ہے تو آخر تو پہلے سے ہی ساکن ہے، ٹھیک، مضارع میں ہی ساکن ہے یا، تو لہٰذا تو ساکن اس ساکن پر تو لہٰذا یا کو ہی چونکہ حرف علت ہے گرا دیا تو بن گیا لیقی، قاف زرقی، لیقی۔ اب لیقی گردان کرتے ہیں، لیقی، لیقیا، لیقو، لتقی، لتقیا، لیقینا، یہ لیقین یقینا یقینا ہی رہتا ہے چونکہ یہ علامت جمع ہے، نون لا تغیر ولا تحذف ہو جائے گا۔ اب امر حاضر پر آ جاتا ہے تو امر حاضر بنانے کا امر معلوم میں کیسے بنایا جاتا ہے؟ مثلا تقی سے فعل مضارع حاضر سے بنایا جاتا ہے مفرد کے صیغے سے، تو لہٰذا کیسے بنایا؟ تقی سے بنایا، ٹھیک، تقی سے بنایا تو تا حرف استقبال کو گرانا ہے، گرا دیا بھائی، ٹھیک، تا کو، پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ارتقاء کیا ہے، ابتدا بساکن تو نہیں ہے، تو یہاں پر ابتدا ساکن نہیں ہے، ابتدا بساکن ہوتا تو کیا کرتا؟ حمزہ وصل لاتا، تو لہٰذا یہاں پر ضرورت پیش نہیں آیا۔ اس کے بعد والا حرف قاف کے اوپر زیر ہے، مثلا تقی، دیکھو قاف کے اوپر زیر ہے، تو اب یہاں پر اسی پر رہنے دینا ہے، اور امر میں کیا کرتا تھا بناتے وقت؟ آخر کو سائلنٹ کرنا، آخر کو ساکن کرنا تھا، تو لہٰذا کیا ہے آخر میں تو یا ہے، تو دیکھو یہاں پر واوی کا یہاں پر کیا ہے مثال یہاں سے سمجھ میں آیا، یہاں پر پہلے بھی حرف علت ہے وہ گر گیا، واو تھا وہ گر جاتا ہے، اصل سے ہم بنائے تو اس طرح سے ہمیں پیش آئے گا، اور آخر سے یا ناقص سے آئی ہے لہٰذا آخر سے گر جاتا ہے، لہٰذا قی تنہا رہ گیا۔ دیکھو الوقی یسام کہاں ایک حرف کو زیر دیا ہے، قاف کو زیر دے کے یہاں تک مرحلہ پہنچ گیا ہے، مگر لغت عرب یہیں سے ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے معنی کیا ہے، لفظ مختصر معنی میں وسعت ہے۔ مثلا کیسے دیکھو قی، قاف زیر قی، کہیں پہ اب دیکھو قاف زیر قی، با زیر بی، تا زیر تی، یہ جو چیزیں پڑھتے ہیں نا اس میں معنی ہوتے ہیں، اب یہیں سے ہمیں دلیل یہ ہے کہ دیکھو قی اصل میں یہ فعل ہے، قاف زیر قی یہ فعل ہے، ابھی پتہ چلا یہ فعل امر ہے، یعنی کیا مطلب؟ حفاظت کرو، آپ سے کہہ رہے ہیں کہ حفاظت کرو، ٹھیک، قیا تم دونوں حاضر میں ہے، تم دونوں حفاظت کرو، قو تم سب حفاظت کرو، قی تم ایک عورت حفاظت کرو، قیا تم دو عورتیں حفاظت کرو، قینا تم سب عورتیں حفاظت کرو، اور لیقی لنقی امر معلوم میں دوبارہ لام پلٹ کے آ جاتا ہے گردان کرنے والا، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کے بعد پھر ہم پلٹ آتے ہیں ماضی مجہول، مضارع مجہول اور امر مجہول کی گردان کرتے ہیں۔ ماضی مجہول ماضی معلوم سے بنایا جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے ماضی مجہول تو یہ تو آسان ہے، ضربہ سے ضریبہ، اس طرح سے وقیہ سے وقیہ، ٹھیک، وقیہ اب گردان کرو، وقیہ وقیا، وقو، وقیت وقیتا، وقینا وقیتا، وقیتما وقیتم، وقیتی وقیتما وقیتن، وقیتو وقینا، آسان ہو گیا۔ مضارع مجہول کی گردان کرو، یوقا یوقیانی، یوقونا، توقا توقیانی، یوقینا، توقا توقیانی، توقونا، توقینا، توقیانی، توقینا، اوقا نوقا ہو جائے گا۔ امر مجہول کی گردان کرو، تمام میں امر مجہول میں لام آ جائے گا، حاضر ہو غائب ہو
گردان کرتے وقت لیوقا لیوقیا لیوقو لتوقا لتوقیا لیوقین لتوقا لتوقیا لتوقو لتوقی لتوقیا لتوقین لوقا لنوقا. یہ ہو گیا لفیف مفروق کے گردان اگر فعلا یفعلو کے وزن پر آیا ہے تو اس صورت میں وقع یقیح بن جاتا ہے. لفیف مفروق کی مثال اور تمام کے ماضی مضارع امر کے ہم معلوم ہم مجہول کے ہم نے گردان کر ڈالی. اب ہم آتے ہیں لفیف مقرون کی طرف. ابھی لفیف مقرون بھی عین الفعل کے جس طرح کہا تھا دیکھو وہاں پر تو لفیف مفروق مثال اور ناقص جیسا ہوا. اب یہاں پر کہتے ہیں لفیف مقرون کیا بنتا ہے، اس کو دیکھتے ہیں. لفیف مقرون عین الفعل کے لحاظ سے دیکھا جائے تو حرف علت ہے تو یہ اجوف کی طرح بن گیا، ٹھیک ہو گیا. اور لام الفعل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ناقص کی طرح بن جاتا ہے. بس یہاں پر دو علال جاری ہوں گے، کیا؟ اجوف کا بھی اور ناقص کا بھی. جس طرح لفیف مفروق میں کیا ہے، مثال کا بھی قاعدہ جاری ہوتا تھا اور ناقص کا بھی جاری ہو جاتا تھا، اسی طرح یہاں پر اجوف کا قانون قاعدہ خصوصی اور ناقص کا بھی ایک قاعدہ تھا وہی جاری ہو جاتا ہے. لیکن اس میں فقط فرمایا یہاں پر ایسی بات نہیں ہے، یہاں پر صرف اور صرف ناقص کے احکام جاری ہوتے ہیں، اجوف کے یہاں پر قاعدہ جاری نہیں ہو جاتا. کیوں؟ عین الفعل میں چونکہ نہ صرف یہ کہ اجوف کا خصوصی قاعدہ جاری نہیں ہوتا ہے بلکہ اعلال کے خصوصی قواعد بھی جاری نہیں ہوتے ہیں یہاں پر، چونکہ وہاں پر بھی کہا تھا کیا مثلا کیوں؟ چونکہ وہاں پر حرف صحیح کے جگہ عین الفعل ہے، اس جگہ پر چینجنگ آنا لازم آتا ہے، لہٰذا وہاں پر حرف صحیح کے کوئی ہونا چاہیے. اس عین الفعل کے ہمارے معیار ہے، عین الفعل کو دیکھ کر ہی تو ہم بتاتے ہیں، لہٰذا اجوف میں وہ قاعدہ یہاں جاری نہیں ہوگا. مثلا اس کی مثال دے دیں، مثلا اللویا. اللویا کا معنی پہلے تو کرے، مثلا لپیٹنا کہتے ہیں، لپیٹنا. اللویا یعنی لویا اس ایک مرد نے جو غائب میں ہے اس نے لپیٹا. لویا 2 مردوں نے لپیٹا، 3 مردوں نے لپیٹا، 1 عورت نے لپیٹی، مثلا اس طرح سے. یہ لوا یلوی سے ہو جائے گا. لفیف مقرون فعل یفعلو ضرب یضربو اس باب سے بن جائے گا کیا؟ لوا یلوی، لویا ضرب یضربو یلویو، یہ بن گیا. اور اس کے اسی طرح ہم ماضی معلوم کہ ہم گردان کرتے ہیں، مثلا لوا لویا لواو، لوت لوتا لوینا، لویت لویتما لویتم لویتی لویتما لویتن لویتو لوینا، لویتو میں نے لپیٹا، لوینا ہم نے لپیٹ دی. مضارع معلوم پہ آتے ہیں. یلوی لوا سے یلوی، یلوی یلویان یلوون، تلوی تلویان یلوینا، تلوی تلویان تلوون، تلوین تلویان تلوینا، الوی نلوی. امر معلوم کے ہم گردان کرتے ہیں، مثلا لیلوی لیلویا لیلوو، لتلوی لتلویا لیلوینا، لتلوی یہاں پر اب معلوم میں امر حاضر پہنچنے کے بعد کیا ہوگا؟ کیا ہے؟ لام آتا نہیں ہے، یہ چونکہ الوی ہو جائے گا. الوی الویا الوو، الوی الویا الوینا. اب لام دوبارہ آ جاتے ہیں لالوی لنلوی، یعنی لالوی یعنی ہمیں چاہیے، مجھے چاہیے کہ میں کیا کروں؟ میں لپٹوں، میں لپٹاؤں، مثلا میں لپیٹوں، ٹھیک ہو گیا. لنلوی یعنی ہم سب عورتوں کو یا مردوں کو چاہیے کہ ہم لپیٹے، ہم لپیٹ دے، کسی چیز کو لپیٹنا ہے، ہم خود لپیٹ نہیں جانا، ٹھیک ہو گیا. ماضی مجہول لویا، دیکھو لوا سے لوی ہو جائے گا، لویا. اب یہاں پر لویا
لویا لویا لوو لویت لویتا لوینا لویتا لویتما لویتم لویتی لویتما لویتن لویتو لوینا. مضارع مجهول یلوا یلویان یلواونا تلوا تلویان یلوینا تلوا تلویان تلواونا تلوینا تلویان تلوینا الوا نلوا. امر مجهول کی گردان کرتے ہیں لیلوا لیلویا لیلواو لتلوا لتلویا لیلوینا لتلوا لتلویا لتلواو لتلوین تلویا لتلوینا لالوا لنلوا. اب یہاں پر ایک ضروری بات ہے وہ نوٹ کرنا ہے. ایسا کوئی فعل موجود نہیں ہے کلام عرب میں کیا تینوں حرف صحیح کیا ہے حروف علت آیا ہو. حروف علت ایک ایسا کلمہ جس میں تینوں کے تینوں فعل فعل عین فعل لام فعل تینوں کے تینوں حرف علت والا کوئی کلمہ موجود نہیں ہے، چاہے اسم ہو چاہے فعل ہو. اس کو کہتے ہیں معطل الفا معطل العین معطل اللام کے بارے میں ہم بحث لہٰذا نہیں کریں گے. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پر چند سوالات ہیں، اگر آپ نوٹ کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں. تو یہاں پر ایک سوال یہ ہے لفیف مقرون میں کون سے قاعدہ جاری ہوتے ہیں، یہ سوال ہے. اور عین الفعل کا کیا حکم ہے، یہ سوال ہے. مقرون کی بات ہو رہی. اور یہاں پر آپ اگر گردان کرنا ہے تو یہاں پر چند مثالیں ہیں. مثلا وفا یا فی سے آپ گردان کرو مجہول کے معلوم فعل ماضی معلوم مجہول مضارع معلوم مجہول امر معلوم مجہول کی گردان کرو وفا یا فی سے. اسی طرح وآ یا ایو وآ یا ای ہو جائے گا. وآ یا ای یہ معلوم ہے، ای ہو جائے گا. پھر اس کے بعد اس کے بھی آپ گردان کر سکتے ہیں. وجیء یوجا فعل یا فعالو کے وزن پر ہے. شوا یا یشویو یعنی ضربہ یضربو کے وزن پر ہے، اس کے بھی گردان کر سکتے ہیں. عی یا یعیا عی یا یعیا کیا ہے علمہ یعلمو کے باب سے مثلا فعل یا فعلو کے وزن پر ہے. عیا یا عیو اس کا بھی گردان کر سکتے ہیں. حی یا یحیا ایک ہے فعل یا فعلو. ٹھیک. حی یحیا مثلا حی یحیو حی یحیو کا بھی آپ گردان کر سکتے ہیں ماضی مضارع امر. اس کے بعد لفیف کی وجہ تسمیہ کیا ہے. مثلا لفیف یعنی لپیٹا ہوا کو کہتے ہیں لفیف. ٹھیک. اب معطل لام کے مضارع میں کون سے صیغے لفظاً مشابہ ہے اور ان میں سے ہر ایک کا وزن کیا ہے. قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے الوعی کے مضارع معلوم الواقعی کے امر مجہول کے صیغے کے اوزان بتائے. مثلا گردان کرنا ہے اوزان بتانا ہے تو یہاں پر اوزان بھی بتا سکتے ہیں. کل انشاءاللہ ہم فعل ماضی کے حالات و اطوار و وہاں پر کیفیات میں ہم جاتے ہیں. والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.